ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرستن اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مولانا تبریز عالم صاحب آرگنائزر دارالقضاء کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آپ کے سامنے بہت ہی ٹیکنیکل گفتگو کر رہے تھے۔ ٹیکنیکل اس معنی میں کہ یہ دارالقضاء کیسے مفید ہے، دارالقضاء کیوں ضروری ہے۔ دارالقضاء صرف مسلمانوں کی نہیں، اس ملک کی بھی ضرورت ہے۔ دارالقضاء اس ملک کے نظام عدلیہ کی ہی نہیں بلکہ اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کے لیے، اس ملک کے امن چین سکون شانتی کے لیے بھی ضروری ہے۔ کیسے ہے وہ بالکل مدلل انداز میں بتا رہے تھے، انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنی باتیں کہی ہے۔ چونکہ وہ یہی کام کرتے ہیں، پورے ملک میں گھومتے ہیں، تو بالعموم لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات آتے ہیں ان اعتراضات کا وہ آپ کو جواب دے رہے تھے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، اس کو ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ اس کو دفع دخل مقدر کہا جاتا ہے، صحیح ہے نا، کہ پہلے سے کسی ایسے سوال کا جواب دے دیا جائے جس کے آنے کا امکان ہو، کہ لوگ پوچھیں کہ مولوی صاحب آپ کی مانے گا کون، تو انہوں نے بتا دیا کون مانے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دارالقضاء ملک کے مخالف ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ ملک کے مخالف نہیں، موافق ہے، موافق نہیں، مفید ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ پیرالل جوڈیشری سسٹم ہے، متوازی نظام عدالت ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ جی نہیں، یہ متوازی نظام عدالت نہیں بلکہ معاون نظام عدالت ہے۔ یہ مختلف سوالات کے انہوں نے جوابات دیے۔ پھر ہمارے اس ملک میں، ہمارے اپنے ملک کا جو نظام عدالت ہے وہ کتنا لیندی ہے، وہ کتنا طویل المدت ہے، بلکہ کتنا سردرد ہے، انہوں نے اس کو بتایا۔ اور جو آدمی بھی عدالت کے چکر میں ایک مرتبہ پڑا ہوگا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دشمن کو بھی یہ سیڑھیاں نہ چڑھائے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ہاں، جس کے خلاف ہے اس کو تو روز چڑھائے لیکن دشمن کو بھی نہ چڑھائے، لوگ ایسا بولتے ہیں۔ اتنا مشکل ہے وہ کام۔ تو ہمارا ملک کا نظام عدالت اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے اور ملک کی ضرورت سے نہایت کم وہاں پر افراد ہیں، تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1.25 لاکھ ججز کی ویکنسی کی جگہ پر 22,000 اپروڈ ویکنسیز ہیں اور اس میں بھی 5-6 ہزار ویکنٹ رہتی ہے، جج نہیں ہے۔ تاریخ پہ تاریخ جو ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو یہ ٹیکنیکل گفتگو وہ کر رہے تھے۔ ہمارا آج کا ہماری یہ نشست جو ہے خواص کے لیے تھی، علماء کرام کے لیے، اور وہ لوگ جو دارالقضاء کو اس طرح تکنیکی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تھی۔ اس سلسلے میں اس پروگرام کی آخری کڑی یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دارالقضاء کمیٹی کے کنوینر حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ حدیث و فقہ ہیں اور 40-45 سالہ آپ کا فقہ کا، حدیث کا، درس و تدریس کا، بالخصوص تصنیف و تالیف کا، لکھنے پڑھنے کا ایک طویل سلسلہ ہے حضرت کا، اور کئی کتابیں حضرت کی منظر عام پر آ چکی ہیں، فقہ پر، اصول فقہ پر، اور اس ملک کی موقر فقہ اکیڈمی، اسلامک فقہ اکیڈمی کے آپ سیکریٹری بھی ہیں، ان کا خطاب ہونا ہے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلجان، کوئی سوال، کوئی شبہ، کوئی اندیشہ دارالقضاء کو یا اسلام کے نظام عدالت کو لے کر، یا اس ملک میں دارالقضاء کے قیام کے جواز عدم جواز پر، یا دارالقضاء اور موجودہ حکومت ہند کے درمیان تعلقات کو سمجھنے کو لے کر کسی قسم کا کوئی سوال اگر ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔
میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں تقریباً پچھلے 24 سال سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، سینکڑوں ہزاروں مقدمات فیصل ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، اللہ تا حیات یہ خدمت لیتا رہے۔ تو ہر قسم کے لوگوں کو فیس کرنے کا ایک تجربہ ہے، تو کوئی کسی کے ذہن میں اگر خلجان ہے کھڑے ہو کر اپنی جگہ سے کہہ دے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب دارالقضا شیگاؤں میں قائم ہو جائے، جی سوال تو ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ رہا تھا۔ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم لوگ بھی ہمارے فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے طلاق کے نکاح کے میٹر ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو بڑا پیچیدہ ہے اسلام کے اندر شرعی نقطہ نظر سے۔ جب طلاق کا ادھیکار مردوں پر ہے، مذکورات کو جو ہے تو خلا کا ادھیکار ہے، لیکن ایسی کیس جس کے اندر میں کچھ مرد کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو ستانے کے لیے ان کو پری پلان نکاح بھی کر دیتے، لیکن بعد میں ان کو طلاق نہیں دیتے، طلاق دیتے نہیں۔ اور اگر سے آپ دارالقضا میں آئے تو ان کو پھر وہ نوٹس دینا لڑکوں کو، لیکن وہ نوٹس ریسیو نہیں کرتے۔ تو ایسا کیا آپشن ہے کیا کہ لڑکی، کیونکہ ایسا میٹر ہوا ہمارے سسٹر کے ساتھ میں دارالقضا میں گئے، لیکن وہ ان کو نوٹس دے رہے، لڑکا سامنے والا آ نہیں رہا، تو کام ابھی تک کئی سالوں سے 25 سالوں سے پینڈنگ میں لگا۔ تو اس کا کیا ہے؟ ایسی لڑکیاں جو لوگ بھی پلان اور بتاتے تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ڈیٹیل میں جی، یہ دارالقضا آپ گئے تھے کیا؟ اچھا 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 انہوں نے، ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ اسلام میں اللہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کے پاس طلاق پروناؤنس کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن خلا بھی اس وقت ہی ہوگا جب شوہر منظور کرے گا۔ اب کوئی شوہر ظالم ہے، عورت کو نہ حسن معاشرت کے ساتھ رکھتا ہے، نہ اس کو طلاق دے کر اپنی مستقبل کی زندگی بہتر گزارنے کے لیے آزاد کرتا ہے، ایسی صورت میں اس عورت کے لیے اس ظالم مرد سے گلو خلاصی کا کیا ذریعہ ہے؟ یہی سوال ہے نا؟ دیکھیے، یہ سوال آج سے 100 سال پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا تھا، اور اس کے اوپر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی مشہور معرکۃ الآراء کتاب الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ کے نام سے لکھی، اور حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی نے اس کی تصحیح و تحقیق فرمائی ہے، بڑی جامع کتاب ہے۔ میں اس کی فقہی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے پریکٹیکل اس کے لیے کیا حل ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ شریعت نے ظاہر سی بات ہے کسی عورت کو اس طرح مجبور مرنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے، شریعت ظالم نہیں ہے۔ شریعت نے مرد کو کیا کہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے پر رکھنا ہے، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ اس کو پھر چھوڑ دینا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں جب کہ شوہر یہ دونوں احکام پر عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے قاضی کو یہ اجازت دی ہے کہ عورت جب اپنا مقدمہ دائر کرے تو قاضی اس عورت کی مظلومیت اپنے پاس ثابت ہو جانے کے بعد، ہمارے یہاں 14 اسباب فسخ ہیں، یعنی 14 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ اگر پائی جاتی ہے تو وہ عورت قاضی شریعت کے سامنے اپنا مقدمہ دائر کر سکتی ہے، اور قاضی تحقیق حال کے بعد اس کی مظلومیت ثابت ہو جائے، شوہر کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے تو قاضی فسخ نکاح کر دے گا، اور میں ماہانہ 2-4 فسخ کرتا ہوں۔ سمجھے؟
اللہ نے عورت کو مظلوم نہیں چھوڑا ہے. 14 اسباب فسق ہیں. شوہر ظالم ہے, متعنت ہے, نفقہ نہیں دیتا ہے, عنین ہے, مجبوب ہے, قدرت نہیں ہے, اسی طرح کسی مہلک مرض میں مبتلا ہے. ایسی 14 اسباب فسق ہے جن کی بنیاد پر کوئی ایک سبب بھی اگر پایا جائے تو قاضی فیصلہ کرتا ہے فسخ نکاح کا. کیا فیصلہ لیا؟ ہم بڑا 10-12 صفحات کا 15 صفحات کا فیصلہ ہوتا ہے, ہم لوگ آخر میں حکم لکھتے ہیں. حکم ہوتا ہے, اس کے پہلے سب فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے حضرات علماء کرام سمجھ جائیں گے حکم جو لکھتے ہیں کہ آج میں نے بربنائے عدم ادائے نان و نفقہ و عدم ادائے حقوق زوجیت وہ بربنائے زد و کوب شدید بوجہ دفع ضرر و رفع حرج و تحفظ عن المعصیت و سد باب فتن مدعیہ فلاں بنت فلاں کا عقد نکاح مدعا علیہ فلاں ابن فلاں سے فسخ کر دیا. مدعیہ اب مدعا علیہ کی بیوی نہیں رہی, عدت گزار کر اپنے نفس کی مجاز ہے. بہت فیصلے ہوتے ہیں. یہ دارالقضاء اسی لیے. ٹھیک ہے, اور بھی کوئی سوال؟ جی بولو بیٹا. ہاں جی پانی میں میں لاء اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے لاء پڑھا ہے مسلم لاء, اور اس کے اندر میں ہم نے ٹائپس آف ڈائیورس پڑھا ہے. تو جس میں مسلم کی جو ڈائیورس ہے اس میں طلاق ہے اور خلا ہے. تو جیسے طلاق ہے اس میں 3 ٹائپ کی طلاق ہوتی ہے, طلاق حسن, طلاق حسن اور طلاق حسن. اب جو نیا لاء آیا ہے اس کے اندر ایسا ہے کہ ٹرپل طلاق بینڈ ہے. ٹرپل طلاق بینڈ ہے. اس میں اگر ٹرپل طلاق بینڈ ہے تو کیا اس میں تینوں طلاق آئیں گے؟ جیسے طلاق بدعت تو ہے, طلاق حسن اور طلاق حسن ٹرپل طلاق کے اندر ہی آئیں گے. اور اگر کوئی شخص ٹرپل طلاق دے دیتا ہے تو اس کا دارالقضاء کیسے کہا نکالے؟ اور اگر وہ کوئی حد دیتی ہے تو کیا وہ کورٹ کے اگینسٹ میں ہوگا یا اس کے فیور میں ہوگا؟ جی پہلی ایک بات تو یہ واضح کر دوں کہ ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ بچہ ہمارا لاء کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ مسئلے جاننے کی محفل نہیں ہے. دارالقضاء سے متعلق, اس کے چلنے چلانے سے متعلق, نظام سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی بچے نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے. ابھی جو ہے ریسنٹ ٹرپل طلاق کا ایک قانون پاس ہوا ہے کہ جس میں مرد بیک وقت 3 طلاق اگر دے دے تو حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ ایسی طلاق انویلڈ ہوگی, یعنی حکومت کی نظر میں طلاق ہی نہیں ہوگی, اور اس کے باوجود طلاق دینے والا مجرم گردانا جائے گا, اس کو جیل ہو سکتی ہے, اور اس کو عورت کا بچوں کا نفقہ بھی ادا کرنا ہوگا. ایک بڑا کیا کہتے ہیں اس کو متضاد قانون حکومت نے بنایا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ٹائپس آف طلاق انہوں نے پوچھی ہے کہ طلاق کی قسمیں ہیں. طلاق حسن ہے کہ ایک مرتبہ آدمی طلاق رجعی دے دے تو بھی طلاق واقع ہوگی, ایک مرتبہ طلاق بائن دے دے تو بھی طلاق واقع ہوگی, اور ایک مرتبہ 3 طلاق اگر دے دے تب بھی تینوں طلاق واقع ہوگی. یہ ٹائپس آف طلاق اس کی وجہ سے 3 طلاق کے قانون کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگی طلاق کی قسمیں. اب یہ عدالت کہتی ہے کہ اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم عدالت اور حکومت کے فیصلے کو ماننے والے تو ہے نہیں, ہم تو بہرحال شریعت کے فیصلے کو مانیں گے. اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا, وہی فیصلہ ہمارے لیے واجب العمل ہوگا. اس لیے پوری امت نے بیک زبان بیک آواز, حتیٰ کہ اہل حدیث جن کے یہاں ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کے اس ٹرپل طلاق قانون کے معاملے میں پوری ملت کے ساتھ ہیں, آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ. تو پوری امت نے حکومت کے اس قانون کو ٹھکرا دیا ہے. یہ خوشی کی بات ہے. بس تھوڑی سی تشویش کی بات یہ ہے کہ امت ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, سدھرنے کو. اللہ ہدایت عطا فرمائے.
میرے خیال سے ایسا کوئی اور ضروری سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی جی انشاءاللہ. جی 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 اچھی رائے ہے آپ کی کہ ججز کو بھی ہماری ان مجلسوں میں بلایا جائے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بورڈ کا ایک باضابطہ شعبہ ہے تفہیم شریعت کا، جس میں ہائی کورٹ کے ججز کو بھی وکلاء کو بھی بٹھا کر شریعت کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے. لیکن سٹنگ ججز کو اس طریقے کی محفلوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ہم ان کو نہیں بلا سکتے، لیکن ان سے نجی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جو حکومت کا ہمارے عدالتوں کا ایک شعبہ ہے جس میں قانون کی تفہیم کے لیے وہ ابھی ایک پچھلے 10 دن ہمارے یہاں اکولا، بلڈانا، امراوتی، یوتمال ضلعوں میں انہوں نے قانون کی تفہیم کے لیے الگ الگ جگہ کیمپ کیے عدالتوں نے. تو ایسی بہت ساری جگہوں پر قاضی شریعت پہنچتے ہیں. ابھی مفتی عتیق صاحب ہیں ہمارے قاضی جلگاؤں کے، وہ بھی آنے والے ہیں، وہ بھی ایک ایسی مجلس میں شریک ہوئے تھے. تو بورڈ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ عدالت کے ججوں سے بھی، وکیلوں سے بھی انٹریکشن کیا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، اور دارالقضاء عدالتوں کے لیے کیسے معاون ہے یہ بات ان کو سمجھائی جائے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال ہے کہ آپ نے بھی زور سے بولیے. ہاں ابھی 2 منتوں سے پہلے مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا کہ اگر عورت مظلومیت زندگی گزار رہی ہے تو قاضی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کے نکاح کو فسخ کر دے. تو اگر قاضی جو ہے تو نکاح کو فسخ کر دے گا، لیکن شوہر جو ہے تو اگر اپنے جو ہے تو اس معاملے کو لے کر عدالت میں جائے تو کیا عدالت جو ہے تو قاضی کے اس فسخ کو مانے گی؟ دیکھیے مولانا تبریز صاحب نے اس کے بارے میں سمجھا دیا ہے کہ قاضی جو فسخ کرتا ہے وہ نکاح فسخ کرتا ہے جو عند اللہ ان کے ہاں نکاح ہوا تھا. تو جو نکاح ہوا تھا ہم نے فسخ کر دیا. اب شوہر مانے نہ مانے، عدالت مانے نہ مانے، ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کے ماننے نہیں ماننے سے ہمارا فیصلہ متاثر نہیں ہوگا. اور آپ کو ایک اندر کی بات بتاتا ہوں، کسی کو بتائیے گا مت، کہ اب عورت ہمارے فیصلے پر اگر نکاح ثانی کر لیتی ہے تو آج کی تاریخ میں تو عورت مجرم بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایڈلٹری کا ایک قانون تھا، عدالت نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ شادی شدہ بھی کچھ بھی کر سکتی ہے، تو نکاح ہی کر لیا تو کیا غلط. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عدالت کے ماننے سے کوئی، ماننے نہ ماننے سے ہمارے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی کو بتائیے گا مت کہ آپ کہیں گے تو عدالت برہم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے یہاں ایک فیصلہ میں نے فسخ نکاح کا کیا، شوہر نے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا. امراوتی کا معاملہ تھا، امراوتی کورٹ میں شوہر نے چیلنج کر دیا. اب مجھے بھی عدالت سے نوٹس آیا، مجھے بھی فریق بنایا شوہر نے، اپنی بیوی کو بھی بنایا، قاضی کو بھی بنایا. بحیثیت قاضی میں عدالت میں پہنچا. 1-2 تاریخوں کے بعد جب سے جج کے سامنے بیان دینے کی نوبت آئی تو میں نے اپنا کیا کہتے ہیں پوری فائل مثل لے کر میں پہنچا اور میں نے جج کو ساری چیزیں دکھائیں. وہ وکیل سامنے والا مجھ سے کئی قسم کے اس نے سوالات بھی کیے. پھر میں نے جج سے 2 منٹ لے کر کہا کہ میں اپنی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے جج کو مطمئن کیا الحمدللہ کہ ہم نے انصاف کے تقاضوں کو مکمل کیا ہے. وہ شوہر نے یہ درخواست کی تھی جج سے کہ یہ قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے فسخ نکاح کا اس کو کل عدم قرار دیا جائے. ایک دوسرے، یہ میری بیوی ہے، اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اس پر پابندی عائد کی جائے، اس لیے کہ یہ میری بیوی ہے. میں نے جج کو جب سب سمجھا دیا تو
بڑے اطمینان سے ساری گفتگو سننے کے بعد جج نے مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ آپ اطمینان رکھیے، فیصلہ برابر ہوگا۔ عدالت میں کہا آپ جائیے۔ میں نکل گیا۔ تقریباً 6-8 مہینے کے بعد فیصلہ آیا، تو آپ جانتے ہیں فیصلہ کیا دیا جج نے؟ جج نے راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ جج نے کہا کہ اس کی یہ جو درخواست ہے کہ قاضی کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے، اپروو کیا جاتا ہے، اور قاضی کا فیصلہ میں کل عدم قرار دیتا ہوں۔ The judgment of قاضی regarding dissolution of marriage is removed۔ اس نے لکھا، کہا کہ اس کی جو دوسری درخواست تھی کہ میرے بیوی کو نکاح ثانی سے کرنے سے روکا جائے، میں اس کی یہ درخواست خارج کرتا ہوں۔ سمجھے؟ یعنی بیوی نکاح ثانی ہم نے فیصلہ ہی اس لیے کیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد تھا ہمارا، تو اس نے ہمارے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا تبریز صاحب نے اپنی گفتگو میں تفصیل سے بتایا کہ کئی ہائی کورٹس میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، پھلواری شریف، پٹنہ کے مقدمات چیلنج ہوئے، اور اکثر بلکہ تقریباً سبھی مقدمات میں عدالتوں نے امارت کے فیصلوں کو علی حال ہی برقرار رکھا۔ لہذا اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، ہم کو اس کو ماننا ہے، بات ختم ہو گئی۔ عدالت مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔